اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 24 اور 25 ہے، 24 اور 25۔ اور ترجمہ ان دونوں آیتوں کا یہ ہے: جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف اس کی شہادت دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے، اس دن اللہ انہیں ان کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے جو ظاہر کرنے والا ہے۔ حضرات گرامی، یہاں پر اب تمام جو احکامات بیان کیے گئے، زنا کے احکامات بیان کیے گئے، تہمت لگانے کے احکامات بیان کیے گئے، اور بھی جو فسق و فجور کی چیزیں ہیں ان سے منع کیا گیا۔ اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اے انسانوں، تم اچھی طرح سے سمجھ لو کہ اس دنیا میں تم ایک امتحان دینے کے لیے آئے ہو، اور تمہاری زندگی کا ہر لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ کل قیامت کے دن تم کو کھڑے ہو کر اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ تم ہرگز یہ نہ سمجھو کہ تم دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہو اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تم جو چاہو کرتے پھرو۔ ایسا بالکل نہیں۔ جس طرح ایک اسٹوڈنٹ، طالب علم جب امتحان ہال میں بیٹھتا ہے تو اپنی کاپی میں وہ کیا لکھنے والا ہے، کیا لکھتا ہے، اس کے سلسلے میں آزاد ہوتا ہے۔ وہ جو چاہے اپنی کاپی میں تحریر کرے، چاہے وہ جوابات تحریر کرے یا جو چاہے وہ اس کے اوپر لکھے، یا اپنا وقت وہ ضائع کرے، یا اچھی طریقے سے اس امتحان کو دے۔ اسی طریقے سے ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم آئے ہوئے ہیں، اور ایک مدت تک کے لیے ہم کو اس دنیا میں رہنا ہے۔ ہر ایک کی مدت اللہ نے متعین کر دی ہے کہ کون کتنے سال، کتنے عرصے اس دنیا میں رہے گا، اور پھر ہمارے اعمال سب نوٹ کیے جا رہے ہیں۔ ہم جو بھی بولتے ہیں، ہاتھ پیروں سے جو کرتے ہیں، جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ جو برتاؤ کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، وہ سب ہمارا ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اچھا یا برا، جو بھی ہم نے کیا ہے، نیکیاں یا بدیاں، برائیاں، سب نوٹ کی جا رہی ہیں۔ اب کل جب قیامت کا دن ہوگا اور بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کو نظر آئے گا کہ یہ تو دنیا ہی بدل گئی، یہ تو چیزیں بالکل بدل گئیں۔ اب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس کی زندگی کا پورا ریکارڈ اس کے سامنے ہوگا، اس کی نیکیاں، اس کی برائیاں سب اس کے سامنے ہوں گی۔ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، کسی کو جنت اور کسی کو جہنم مل رہی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہر ایک کے ساتھ انصاف کرے گا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ اب اس موقع پر اگر آدمی جھٹلانا چاہے کہ میں نے یہ عمل نہیں کیا، میں نے یہ کام نہیں کیا، تو اب وہ جھٹلا نہیں سکتا ہے، اب وہ انکار نہیں کر سکتا ہے۔ جس طرح آج کل خفیہ کیمرے چلے ہیں کہ آدمی کوئی جرم کر رہا ہو اور کسی نہ دکھائی دینے والے کیمرے سے، چھپے ہوئے کیمرے سے، جس کو اسپائی کیمرہ کہتے ہیں، چھپے ہوئے کیمرے سے اس کے عمل کو ریکارڈ کر لیا جائے، اور پھر اس کے سامنے کہا جائے کہ تم نے یہ کیا، اور وہ انکار کرے کہ نہیں ہم نے تو ایسا نہیں کیا، تو اس کے سامنے وہ ریکارڈنگ چلا دی جائے، تو وہ سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں کر سکتا، وہ افسوس کرے گا اور پھر انکار کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن اس سے بھی آگے بڑھ کر ہوگا کہ انسان کے خود اس کے اعضاء گواہی دیں گے، ہاتھ پیر گواہی دیں گے، جسم بولے گا، ہاتھ بولے گا، پیر بولے گا۔ اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ نے زبان کے اندر یہ طاقت رکھی ہے، آج وہ ہماری مرضی کے مطابق بولتی ہے، کل یہ پورے اعضاء بولیں گے،
اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کا تو معاملہ یہ ہے کہ جب بھی وہ کچھ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے، جسم کے اعضاء بولیں گے، بندہ جھٹلا نہیں سکتا، انکار نہیں کر سکتا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کتاب الزہد کی، باب الدنیا سجن للمومن، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضحک فقال هل تدرون ما اضحك قال قلنا اللہ ورسولہ اعلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ ہنس پڑے، اور پھر آپ نے پوچھا تم جانتے ہو کہ میں کس بات پر ہنسا ہوں؟ ہم نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا بندے کی اپنے رب کے ساتھ گفتگو پر۔ بندہ کہے گا آئے میرے رب، کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ یعنی اے اللہ تو مجھ پر ظلم نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں؟ تو وہ کہے گا کہ پھر میں اپنی ذات پر اپنے سوا کسی کی گواہی نہیں مانتا، یعنی میں کسی دوسرے کی گواہی نہیں مانوں گا، میں اپنی گواہی مانوں گا، بس دوسرے کی گواہی نہیں مانوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے، آج تجھ پر تو خود ہی گواہ کافی ہوگا، کرامن کاتبین گواہ کافی ہیں۔ چنانچہ اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء سے کہا جائے گا بولو، چنانچہ وہ بول کر اس کے اعمال بتائیں گے۔ پھر اسے جب بات کرنے کی اجازت دی جائے گی تو وہ اپنے اعضاء سے کہے گا ہائے ہائے تمہارے لیے دوری اور ہلاکت ہو، میں تمہاری ہی طرف سے تو دفاع کر رہا تھا۔ عزیزان گرامی، ہمارے جسم کے اعضاء بولیں گے، چمڑے بولیں گے۔ ہاتھ پاؤں کا یہاں پر خاص طور سے ذکر کیا ہے اس لیے کہ ان اعضاء کا بہت دخل ہوتا ہے گناہ کے کام کرنے میں۔ ہاتھوں کا، پیر کا، جسم کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ ہاتھ کے اشارے ہوتے ہیں، پاؤں کی دوڑ دھوپ ہوتی ہے، یہ سارے کے سارے اعضاء کل گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ انہیں پورا پورا بدلہ دے گا، مکمل بدلہ دے گا۔ جہاں پر دین کا مطلب جزا سے ہے، بدلے سے ہے، دینہم الحق مکمل بدلہ۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے اگر نیک کام کیا ہوگا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اگر اس نے کیا ہوگا تو وہ ضائع نہیں ہوگا، اس کا بدلہ پا لے گا۔ اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی ہوگی، گناہ کیا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ وہ پا لے گا۔ اب اسے پتا چلے گا کہ اس کی دنیا تو بدل چکی ہے۔ وَيَعْلَمُونَ، اور لوگ اب جان لیں گے، ان اللہ هو الحق المبین، کہ بے شک اللہ ہی حق ہے اور وہی باتوں کا ظاہر کرنے والا ہے۔ دنیا میں تو انسان سمجھتا تھا یہ فلاں کر رہے ہیں، کوئی کہتا تھا یہ ستاروں کی وجہ سے ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ سورج کی وجہ سے ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ حبل اور لات عزا کی وجہ سے ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا تھا اس میں فلاں کی طاقت کار فرما ہے، کوئی کہہ رہا تھا اس میں فلاں کی قوت کار فرما ہے۔ اب نگاہوں سے پردہ اٹھ جائے گا۔ مومنین تو پہلے ہی جانتے تھے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ اب جو اللہ پر ایمان لانے والے نہیں تھے، جو کافر اور مشرکین تھے، ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ اللہ کے اذن اور اس کے حکم سے ہو رہا تھا، سب اللہ کے اختیار میں ہے، اور اس نے ہم کو اجازت دے رکھی تھی، اس نے یہ طاقت اور قوت بخشی تھی کہ ہم چاہے اچھا کام کریں چاہے برا کام کریں، ورنہ وہ جب چاہتا برے کام کرنے والوں کو اسی وقت سزا دے دیتا، زمین میں دھسا دیتا، مار دیتا۔ لیکن اللہ نے مہلت دے رکھی تھی، ٹھیک ہے اپنی زندگی کے اندر بھرو، اپنی زندگی کے صفحات بھرو نیکیوں سے یا برائیوں سے۔ نیکیاں کرو گے تو تمہیں بہترین اللہ کا انعام ملے گا، اور برائیاں کرو گے تو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ، مختلف قسم کی سزائیں تمہارا انتظار کر رہی۔ آج پتہ چل جائے گا، یعلمون، آج انہیں یقین ہو جائے گا، وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے،
اور وہی سب ظاہر کرنے والا ہے۔ سورہ نجم کے اندر بھی کہا گیا ثم یجزیہ الجزاء الاوفا، پھر اسے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، مکمل بدلہ۔ اللہ تعالی حق ہے، یہی سچائی ہے۔ باقی جو لوگ عبادت کر رہے ہیں غیروں کی، وہ غلطیوں پر ہیں۔ ایک اللہ کی عبادت انہیں کرنی چاہیے، صرف ایک اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ وہی سب کچھ کرنے والا ہے، وہی سب کو عطا کرنے والا ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے۔ اس اللہ سے منہ مت پھیرو، اس اللہ کے احکامات پر عمل کرو، اس اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیج دیا اور دین کو مکمل کر دیا۔ اس اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے اپنی مرضی بتا دی، اپنے احکامات بتا دیے، بس انسان تیار ہو جائے ان احکامات پر عمل کرنے کے لیے۔ اور اگر وہ نہیں کرتا ہے تو نقصان اپنا کرے گا، کل قیامت کے دن اسے شرمندگی ہوگی، وہ افسوس کرے گا، ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا کاش کہ میں نے رسول کی بات مان لی ہوتی، کاش کہ میں نے نبی کا طریقہ اختیار کر لیا ہوتا، کاش کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہتا۔ اس وقت وہ افسوس کرے گا، مگر اس وقت اس کا افسوس کرنا کچھ اسے فائدہ نہ پہنچائے گا۔ آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو رزلٹ کا دن ہے، کون کامیاب ہوتا ہے کون ناکام ہوتا ہے۔ آج تو اس کا اعلان کیا جائے گا کہ یہ کامیاب ہے اور یہ ناکام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک لوگوں میں سے بنائے، کامیاب لوگوں میں سے بنائے، اللہ کے رضا حاصل کرنے والے لوگوں میں سے بنائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔